صبر کیسے آتا ہے؟ آپ نے اس وقت مایوس نہیں ہونا۔ لوگ آپ کو یہ بھی کہیں گے کہ کیا فائدہ اس صبر کا جب ملنا وہ ہے ہی نہیں۔ لوگ آپ سے یہ بھی کہیں گے کہ اس صبر سے کچھ نہیں ہونا۔ لوگ آپ کو ہر طرح سے بہکائیں گے، اور پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ لوگ آپ کے لیے سب سے بڑی آزمائش ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کائنات کی ساری آزمائشیں جو ہمیں روزمرہ زندگی میں آتی ہیں وہ انسان کے ذریعے آتی ہیں، کیونکہ یہ دنیا اور اس میں بسنے والی ہر شے ہمارا ٹیسٹ ہے۔ اور مجھے اچھے سے یاد ہے کہ میرے بہت اچھے استاد کہا کرتے تھے کہ پرچہ آتا ہو یا نہ آتا ہو، خالی کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کچھ لکھے ہوئے پہ تو کچھ نہ کچھ نمبر مل جائیں گے، لیکن خالی پہ نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی نمبر نہیں لگا سکے گا۔ اور ایسا ہی صبر کا پرچہ ہے، کیسے بھی ہو بس صبر کرو، اور کیسے بھی ہو بس یقین رکھو، نمبر ضرور ملیں گے۔ ہمت ہار جاؤ گے تو کچھ بھی ہاتھ نہیں آنا۔ صبر کے لیے یہ چند باتیں آپ اپنے پلو سے باندھ لیں۔ کبھی بھی انسان کے سامنے اپنا دکھ نہیں رونا۔ بہت رونے کو جی چاہ رہا ہے تو فوراً جائے نماز بچھاؤ اور جی بھر کے رو لو، اتنا رو لو کہ جتنا کوئی اس دنیا میں کبھی نہ رویا ہو۔ کبھی بھی اپنے یقین کا ذکر زبان سے لوگوں کے سامنے مت کرو۔ کبھی بھی لوگوں کو اپنی دعائیں مت بتاؤ، ورنہ لوگ آپ کو ڈبل مائنڈڈ کر دیں گے، اور آپ کی دعاؤں سے برکت اٹھ جائے گی، آپ کا یقین ڈگمگا جائے گا۔ کبھی بھی زبان سے وہ الفاظ مت نکالو جو اللہ کو آپ سے ناراض کر دیں۔ جب بھی بولو اچھا بولو، جب بھی گمان رکھو اچھا گمان رکھو۔ کبھی بھی کسی بھی آزمائش پر فوراً ری ایکشن مت دو، تحمل کے ساتھ اور سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو۔ کبھی کبھار نقصان اتنا بڑا نہیں ہوتا جتنا لوگ حادثے کی جگہ پر کھڑے ہو کر دور سے دیکھنے والوں کے لیے بنا دیتے ہیں۔ لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا، خود اپنی عقل کا استعمال کرنا ہے۔ کبھی بھی لوگوں سے اللہ کی شکایت نہیں کرنی، میں نے فلاں دعا مانگی اور اللہ نے وہ قبول نہیں کی، میں نے تو یقین رکھا تھا لیکن اللہ نے مجھے مایوس کر دیا۔ یہ الفاظ نہیں بولنے کبھی بھی خاص کر لوگوں کے سامنے۔ اللہ کو ویلا کرنے والے لوگ نہیں پسند، جو صبر کے نام پر تماشا لگا لیتے ہیں اور دنیا کو مظلوم بن کر دکھاتے ہیں۔ آپ نے ویسا نہیں بننا جو آپ کے رب کو ناپسند ہو۔ یہ سب باتیں آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہیں، کیونکہ جب آپ یہ باتیں یاد رکھیں گے نا تو آپ کو صبر کرنا آ جائے گا، اور آپ کے لیے صبر کرنا آسان ہو جائے گا۔ میری نانی کہا کرتی تھی جیسے آپ اللہ کی راہ میں صدقہ دیتے ہیں نا، اور وہ صدقہ دینے کے بعد بھول جاتے ہیں، نہ اس انسان کو جتاتے ہیں جس کو صدقہ دیا ہوتا ہے، اور نہ اس رب کو جتاتے ہیں جس کے لیے صدقہ دیا ہوتا ہے، ویسے ہی آپ نے صبر بھی اللہ کے لیے کرنا ہے۔ ایسے صبر کرنا ہے کہ غم بھول جانا ہے، جیسے کوئی غم تھا ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ صبر اصل میں جبر ہوتا ہے، اور جبر پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ زبردستی کرنے کو کہتے ہیں، یعنی خود کو صبر کے لیے مجبور کر دینا، خود پر اتنا جبر کرنا کہ صبر کے علاوہ خود کو کوئی دوسرا آپشن نہ دینا، اسے کہتے ہیں صبر، بلکہ اسے کہتے ہیں اللہ کے لیے صبر کیا گیا۔ آخر میں لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔